السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھی میں امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر کوئی اور قدردان ہے ہی نہیں۔ سب سے زیادہ قدردان اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینۃ المنورہ سے مکۃ المکرمہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں رات پڑ گئی، تو وہیں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سو گئے کہ رات کے کسی پہر ان کی آنکھ کھلی، دیکھا تو چاند اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ منور ہے، اور تنہائی کا عالم پا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبولیت کے وقت کو محسوس کیا اور نوافل پڑھنے لگے۔ نوافل کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے اپنی راز کی باتیں کرنے لگے، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دل میں جن باتوں کو چھپا رکھا تھا، اب وہ راز اپنے اللہ تبارک و تعالی کو بتلانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک، کہ یا اللہ مجھے موت دینا تو اپنے راستے میں دینا، شہادت کی موت دینا، اور میری آخری آرام گاہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بنانا۔ یہ راز کی باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی سے کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ان راز کی باتوں کی اتنی قدر فرمائی کہ میں نے بتلایا نا کہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالی ہی قدردان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ان دونوں خواہشوں کو قبول فرمایا۔ تو دیکھیے تو صحیح نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت بھی ملی، اور وہ بھی ایسی کہ باوضو اور قرب کی حالت میں تھے۔ حالانکہ شہادت کسی پہاڑ کی چوٹی پر بھی مل سکتی تھی، کسی میدان میں بھی مل سکتی تھی، کسی جنگ یا کسی غزوے کے موقع پر بھی مل سکتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اتنی قدر فرمائی کہ آپ کو باوضو اور مصلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شہادت ملی، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ اسی اثناء میں ابو لولو فیروز نامی مجوسی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر جان لیوا حملہ کیا، اور جو دوسری خواہش تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی بڑی قدر عطا فرمائی، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خواہش پوری فرماتے تو وہ جنت البقیع میں بھی پوری ہو سکتی تھی، وہ کسی مدینہ المنورہ کے کسی بھی قبرستان میں وہ بھی پوری ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالی نے اتنی قدر عطا فرمائی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ مبارک میں مدفون ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں آرام فرما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی قدر فرمائی، اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر کوئی اور قدردان ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالی جیسے ہر ایک کی سنتے ہیں، اسی طرح ہر ایک کی قدردانی بھی فرماتے ہیں۔ قبولیت کے ساتھ ساتھ یہ تمام قدردانیاں بھی عطا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ بس بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا محتاج بنائے۔ باقی بھئی اگر یہ آپ کو
میری باتیں سمجھ آتی ہیں، اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔